بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 فروری 2026 کی تاریخ ہے اور آج انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ کا بڑا پرجوش قسم کا مقابلہ ہو رہا ہے اور ساری قوم سمجھ لیں، دونوں طرف کی ساری قوم جو ہے اس کا دھیان اس میچ کی طرف ہے۔ تو کھیل کو کھیل رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں اگر سیاست بھی تھوڑی بہت آتی ہے تو وہ پھر دونوں طرف سے ہی آتی ہے، تو میں ان معاملات میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں میں کھیل جو ہے وہ اپنے اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ محبت کے فروغ کے لیے ہونی چاہیے، کھیل کو کھیل سمجھ کے اور پیار بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں جب انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں جنگی طریقے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہی ہیں، تو میں بالکل دوسرے رنگ میں انڈیا کے ایک دوست کے بارے میں اپنا ایک مضمون پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے دوست ہیں جن کا میں زیر بار ہوں، جن کی محبتوں کا مجھ پر قرض ہے، تو سوچا ہے کہ ان دوستوں کا بھی تھوڑا تھوڑا قرض کچھ قسطوں میں ادا کرنا شروع کروں۔ تو ویسے ہی وہ دوست ہیں، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر عبدالرب استاد صاحب، اور ان کے مجھ پر کیا احسانات ہیں اور کیسے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ مضمون میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ میں ان کے بہانے سے کوئی اپنی کوئی خود نمائی کر رہا ہوں، تو بھائی خود نمائی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے جو مجھ پر ہوا، تو اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے کمزور اور ناکارہ قسم کے بندے پر اتنا بڑا کرم کر دیا، تو لہٰذا اس کو خود نمائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ شمار کیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بھائی میں نے کسی کو نہیں لینا ہے، پلیز مت آئیں اوپر، میں نے کسی کو نہیں لینا، نیچے بیٹھ کے جو سن سکتے ہیں ان کی مہربانی ہے۔ تو جناب میں یہ اپنا پہلے مضمون شروع کرتا ہوں، بعد میں پھر کچھ اور باتیں بھی دوستوں کے حوالے سے خاص طور پر۔ تو یہ مضمون شائع ہوا ہے 28 ستمبر 2025 کو، اور روزنامہ عکاس کلکتہ میں ہی، اور اس کا عنوان ہے ہدیہ تہنیت و خدمت پروفیسر ڈاکٹر عبدالرب استاد، قائم مقام وائس چانسلر اور نئے وائس چانسلر ڈاکٹر ششی کانت، گلبرگہ یونیورسٹی۔ یہ اس کا عنوان ہے جی۔ تو میں مضمون شروع کر دیتا ہوں، مضمون سے بہت کچھ واضح ہو جائے گا۔ میرے بہت ہی عزیز دوست پروفیسر ڈاکٹر عبدالرب استاد کا تعلق اس خطے سے ہے جسے ٹیپو سلطان کی ریاست کہتے تھے۔ آپ نے ایم اے اردو کرنے کے بعد گلبرگہ یونیورسٹی میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ یہیں پر مزید پڑھتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے اسسٹنٹ پروفیسر بنے، پھر ایسوسییٹ پروفیسر بنے، پورے پروفیسر بنے، اور اس کے بعد سینئر پروفیسر بن گئے۔ یہ اعزاز، سینئر پروفیسر بننے کا اعزاز، ابھی تک اس ریاست میں اردو کے کسی پروفیسر کو نہیں ملا۔ اب اپنے شعبہ اردو فارسی کے ڈین کی حیثیت سے خدمات بجا لا رہے تھے۔ قدرت ان پر مزید مہربان ہوئی اور بیٹھے بٹھائے انہیں اسی یونیورسٹی کا قائم مقام وائس چانسلر بنا دیا گیا۔ 21 اگست سے 8 ستمبر تک انہیں قائم مقام وائس چانسلر کی حیثیت سے کام کرنے کا اعزاز ملا۔ اب یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کے ناموں کے سنہری بورڈ پر پروفیسر عبدالرب استاد کا اسم گرامی ہمیشہ درج رہے گا، چمکتا دمکتا رہے گا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، الحمدللہ۔ یونیورسٹیوں میں اس طرح کی ترقیاں، تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ ترقی پانے والے جوڑ توڑ کے بغیر اعلیٰ مقام پر پہنچیں تو سب کی ہی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ تو پھر میں اپنے عزیز دوست پروفیسر ڈاکٹر عبدالرب استاد کی مذکورہ ترقی کے بارے میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہوں؟ نارمل سی بات ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی ہو گئی۔
اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے، ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ہلکا سا ذکر کروں گا۔ جب پروفیسر عبدالرب استاد پی ایچ ڈی کرنے لگے تو یہ اردو کی بر صغیر سے باہر کی دنیا کے افسانوں پر کام کرنے لگے تھے۔ تب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کی مطلوبہ کتابیں، یعنی اپنے افسانوں کے مجموعے اور افسانوں سے متعلق بعض تحریریں اور اضافی مواد کے ساتھ اپنی کچھ دوسری کتب بھی انہیں بھیج دیں، اور میری طرف سے بات آئی گئی ہو گئی۔ جرمنی سے ہی منیر الدین احمد بھی ان سے رابطے میں تھے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ انہوں نے پروفیسر عبدالرب استاد کو مشورہ دیا کہ مغربی دنیا کے افسانہ نگاروں پر لکھنے سے کام بہت پھیل جائے گا، میٹر کے حصول میں بھی مشکل رہے گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پر کسی ایک افسانہ نگار کو منتخب کر کے اس پر پی ایچ ڈی کر لیں۔ اتنے نیک مشورے کے بعد قرۂ فال منیر الدین احمد کے نام نکلنا چاہیے تھا، لیکن عبدالرب استاد نے ان کا مشورہ تو قبول کر لیا، لیکن کس ادیب کو تحقیق کا موضوع بنایا جائے اس پر انہوں نے اپنے طور پر غور کیا۔ مختلف ادبی اصناف میں میرا کام انہیں بھا گیا، اور صرف افسانے کے موضوع تک محدود رہنے کی بجائے انہوں نے میری مختلف ادبی جہاد کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا لیا۔ تحقیق کا یہ کام آخری مرحلے میں تھا۔ میں اپنی حق گوئی کی بے وقوفیوں کے مطابق اردو ادب میں ایک بڑے ادبی سرقے کو بے نقاب کرنے کی مہم پر تھا۔ اس کی زد میں آنے والی ایک محترم ہندو اور نہایت معتبر شخصیت نے اہل اردو سے ساز باز کی اور اس تحقیقی مقالہ کے خلاف شور برپا کر دیا گیا۔ یہ مئی 2008 کی بات ہے۔ سیدھی سی بات یہاں اتنی سی وضاحت تو کر دیتا ہوں نا کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب کے سرکات جدید ادب میں بے نقاب کر رہا تھا، اور وہ اتنے مؤثر تھے کہ اس سے پہلے کسی کا بھی کوئی اس طرح کی کوئی آرٹیکل جو تھا وہ ادبی دنیا میں دھوم نہیں مچا سکا اور ادبی دنیا کو متوجہ نہیں کر سکا، بلکہ جو جدید ادب میں آنے کے بعد ان کا وہ ہوا، اور اس کے پھر ان کو نارنگ صاحب کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا لاسٹ ٹائم، جو ابھی تک یہ بات میرے کسی آرٹیکل میں تو آن ریکارڈ نہیں آئی، لیکن میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ ایوارڈ ہے، پدم شری ایوارڈ ہے یا اس سے بھی بڑا پدم بھوشن ہے، شاید ان دونوں میں سے جو بھی بڑا ہے، اس ایوارڈ کے لیے نارنگ صاحب کو نامینیٹ کیا گیا اردو کی طرف سے، اردو زبان کی طرف سے۔ اور جب کمیٹی بیٹھی انعام والی اور وہاں ان کی فائل پیش کی گئی، جو ان کی طرف سے ایڈوکیٹ بن کے گئے تھے جو بھی صاحبہ، انہوں نے وہ فائل پیش کی، تو کمیٹی کے سربراہ نے وہ فائل اٹھا کر یوں کر کے، مطلب ہے کہ ٹیبل کے پرے کر کے پھینک دی کہ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے سوائے سرقہ کرنے کے، چوری کرنے کے، اردو میں کیا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ تو جو ہماری جد و جہد تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی، مشکلات ہم نے بہت جھیلیں، اور بلکہ چوطرفہ مشکلات سے میں گزرا، وہ ایک الگ کہانی ہے، کبھی موڈ بنا تو وہ بھی بیان کروں گا۔ تو انہوں نے ایک مذہبی ایشو بنا کر اردو والوں کو انگیج کیا، اور ادھر جناب دین کی غیرت کا مظاہرہ شروع ہو گیا۔ اس کو بھی میں نہیں چھیڑتا ہوں ایسے، لیکن اندازہ کر لیں کہ ایک بیگ پہ گوپی چند نارنگ ہیں اور تحریک چل رہی ہے اسلام کی۔ تو اس تحقیقی مقالہ کے خلاف شور برپا کر دیا گیا۔ یہ مئی 2008 کی بات ہے۔ عبدالرب استاد سے کہا گیا کہ موضوع تبدیل کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا میں کسی اور ادیب کی اتنی جہاد، اتنا کام اور اتنا تحرک بتا دیں، ورنہ میں میرٹ پر اسی موضوع پر قائم رہوں گا۔ چنانچہ ان کی ساری محنت کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر 2013 میں نئے وائس چانسلر آئے، انہوں نے اس کیس کو دیکھا اور عبدالرب استاد سے کہا کہ اسی برس اس مقالے کو مکمل کریں۔ گویا 5 سال ڈیلے ہونے کے بعد وہ مقالہ جو ہے وہ دوبارہ سرد خانے سے نکالا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ اسی برس مکمل کریں اور اگلے برس آپ کو ڈگری ایوارڈ کی جائے گی۔ چنانچہ مقالہ مکمل ہو گیا، منظوری کے سارے مراحل بھی طے ہو گئے۔ اگلے برس 2014 میں مارچ میں انہیں ڈگری ایوارڈ کر دی گئی، اور 1-2 مہینے کے بعد ان کی رکی ہوئی ترقیاں بھی انہیں مل گئیں، انہیں پروفیسر بنا دیا گیا۔ تو ایسا شخص
جس نے میرے ادبی کام کو اتنی اہمیت اور عزت دی، میری خاطر بلا وجہ بے شمار لوگوں کو خود سے دور ہونے دیا، اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ ایک اعلیٰ درسگاہ میں ترقی کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا ہے، تو میری بے پناہ خوشی کا اندازہ کر لیا جانا چاہیے۔ تو میں اس لیے خوش ہوں، ورنہ وائس چانسلر تو اور بھی بنتے رہتے ہیں، سب آنریبل ہیں، سب باعث عزت ہیں، لیکن یہ میرے لیے خاص اہمیت تھی جس کی وجہ سے یہ مضمون میں نے لکھا ہے۔ یہاں مجھے ایک مزے کی بات یاد آ گئی، یونیورسٹی کانووکیشن میں جب عبدالرب استاد کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایوارڈ کی گئی تو انہوں نے فون کر کے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بھئی ڈگری مل گئی ہے آپ پر پی ایچ ڈی کی۔ ساتھ ہی کہنے لگے کہ بعض استثنائی صورتیں ہونے کے باوجود عام طور پر کسی زندہ ادیب پر پی ایچ ڈی کی اجازت نہیں ہوتی، ادیب کے مرنے کے بعد ہی اس پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ پر آپ کی زندگی میں ہی پی ایچ ڈی ہو گئی ہے، یہ انہوں نے مجھے بتایا۔ تب میں نے ہنستے ہوئے بے ساختہ کہا تھا کہ پھر تو آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ جب عبدالرب استاد کے مقالہ کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا تھا تب اپنوں پرایوں سبھی نے خوشی سے بغلیں بجائی تھیں۔ میں پرایوں سے پہلے اپنوں کا نام لے رہا ہوں۔ تب اپنوں پرایوں سبھی نے خوشی سے بغلیں بجائی تھیں، اور اب جب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرب استاد کے قائم مقام وائس چانسلر بننے کی خبر نکلی تو میں نے خود دیکھا اور ایک ایک کی کیفیات کو غور سے دیکھا۔ اس معاملے میں تھوڑا سا شرارتی آدمی ہوں۔ ایک ایک کی کیفیات کو غور سے دیکھا، وہ جو پہلے خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے اب کھسیانے انداز میں بغلیں جھانک رہے تھے۔ یہاں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی بتا دوں کہ میرے ادبی کام پر 2002 میں منزہ یاسمین نے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے ایم اے کا ایک مقالہ لکھا تھا۔ اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر عبدالرب استاد کا پی ایچ ڈی کا مقالہ آیا، اور اسے قدرت کی خاص مہربانی کہیں کہ اس استاد کے اس مقالہ کے بعد مجھ پر لکھے جانے والے مقالات کی فوار شروع ہو گئی، ہلکی ہلکی ایک برسات شروع ہو گئی۔ اور اس مقالے کے بعد تب سے اب تک 16 مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ یہ 4 مہینے پہلے کا آرٹیکل ہے، تو اب 16 کے 17 ہو چکے ہیں۔ تب سے اب تک 17 مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ ان میں انڈو پاک کی یونیورسٹیوں کے علاوہ مصر کی ازہر یونیورسٹی بھی شامل ہے، وہاں سے میری شاعری پر عربی میں مقالہ لکھا گیا ہے، اور اسی مقالے کے پروجیکٹ میں، وہ جو عربی کا مقالہ ہے، اس میں میری شاعری کے 4 مجموعوں کا عربی ترجمہ بھی شامل ہے۔ میں خود پر ان ساری عنایات خداوندی میں اپنے عزیز دوست پروفیسر ڈاکٹر عبدالرب استاد کی ادبی محبت اور برکت کا بھی بہت بڑا حصہ سمجھتا ہوں۔ ٹیپو سلطان کا بڑا مشہور قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرب استاد نے تو 19 دن اعلیٰ درسگاہ کے شیر کی طرح گزارے ہیں، اور تفویض کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد باوقار طریقے سے اپنے شعبہ اردو فارسی میں واپس آئے ہیں۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرب استاد کو ان کی زندگی کی اور ان کے کیریئر کی ساری شاندار کامیابیوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہم زد فزد۔ یہاں مجھے لتا جی کے گائے ہوئے فلم محل کے ایک گیت کا شعر یاد آ گیا ہے، مشکل ہے بہت مشکل والا گیت جو ہے، اس میں شعر ہے جی، دل والوں کی دنیا میں ہے رسم کے جب کوئی آئے تو قدم لینا، جائے تو دعا دینا۔ سو میں پروفیسر عبدالرب استاد کو مبارکباد اور مزید کامیابیوں کی دعا دیتے ہوئے گلبرگہ یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر ڈاکٹر ششی کانت کا جرمنی سے سواگت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ششی کانت، آپ کی یونیورسٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ کی کامیابی کے لیے بھی نیک تمنا ہے۔ تو یہ جناب میرا مضمون تھا، پڑھ کر سنا دیا۔ دوست تھے، دوست کی دوستی کا حق ادا کیا، نیکی کا تھوڑا سا مطلب ہے کہ قرض کہہ لیں، نیکی کا جو قرض تھا مجھ پر اس کو تھوڑا سا ادا کیا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست عطا کیے، اور ایسے دوستوں
کے ذریعے مجھے اتنی عزتیں ملیں، اتنی سب کچھ ملا۔ اچھا، اب دوستوں کا ذکر چل رہا ہے تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج اپنے دو دوستوں کی دو چیزیں بھی سناؤں۔ پہلے میں سناؤں گا اپنے دوست اکبر حمیدی صاحب کی ایک غزل۔ فوت ہو گئے ہیں لیکن میرے بڑے عزیز دوست تھے، بڑے پیارے دوست تھے، اور میں ان کی ایک غزل، چھوٹی سی غزل ہے، پہلے یہ سناؤں گا، اس کے بعد ایک نظم ایک اور دوست کی نظم سناؤں گا۔ یہ کیا ضرور تھا مجھ سے بھی وہ وفا کرتے، یہ کیا ضرور تھا مجھ سے بھی وہ وفا کرتے، نہیں تھی مجھ سے محبت انہیں تو کیا کرتے۔ یہ کیا ضرور تھا مجھ سے بھی وہ وفا کرتے، نہیں تھی مجھ سے محبت انہیں تو کیا کرتے۔ ستم گروں سے تو کچھ بھی کہا نہ لوگوں نے، ستم گروں سے تو کچھ بھی کہا نہ لوگوں نے، سبھی نے مجھ سے کہا آپ حوصلہ کرتے۔ ستم گروں سے تو کچھ بھی کہا نہ لوگوں نے، سبھی نے مجھ سے کہا آپ حوصلہ کرتے۔ کسی پہ نام خدا کا بھی کچھ اثر نہ ہوا، کسی پہ نام خدا کا بھی کچھ اثر نہ ہوا، خاموش ہو گئے ہم بھی خدا خدا کرتے۔ اور وہاں تو اہل ہوس کے لیے تھے سب اعزاز، وہاں تو اہل ہوس کے لیے تھے سب اعزاز، پلٹ نہ آتے وہاں سے تو اور کیا کرتے۔ وہاں تو اہل ہوس کے لیے تھے سب اعزاز، پلٹ نہ آتے وہاں سے تو اور کیا کرتے۔ میری بھلائی پہ یوں تبصرہ کیا سب نے، میری بھلائی پہ یوں تبصرہ کیا کس نے سب نے، بھلا نہ کرتے جو اکبر تو اور کیا کرتے۔ میری بھلائی پہ یوں تبصرہ کیا سب نے، بھلا نہ کرتے جو اکبر تو اور کیا کرتے۔ یہ کیا ضرور تھا مجھ سے بھی وہ وفا کرتے، نہیں تھی مجھ سے محبت انہیں تو کیا کرتے۔ یہ آج چونکہ دوستوں کا ہی قرض اتار رہا ہوں تو عبدالرب استاد صاحب کے بعد اپنے اکبر حمیدی صاحب کی غزل سنائی ہے، اور اب میں ایک نظم فرد طواز صاحبہ کی سناؤں گا۔ میری خواہش تھی کہ وہ وی پی این وغیرہ وہ سسٹم کریں اور خود ہی آ کے سنائیں، وہ ان سے نہیں ہو پا رہا، پاکستان میں یہ مسئلہ رہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی اپنی بیٹی کے لیے، یہ ماں بیٹی کا معاملہ ہے، تو نظم کا عنوان بھی یہی ہے، غزنہ کے لیے ایک نظم۔ تو اس کو ماں اور بیٹی کے تعلق سے سنیں اور دیکھیں کہ کیا نظم ہے۔ تشکر میں ہی رہتی ہوں تمہارا ساتھ پایا ہے، تمہاری ہر ادا میری محبت کو بڑھاتی ہے۔ مجھے تم جب بھی ہنستی کھلکھلاتی آ کے ملتی ہو، گلے مجھ کو لگاتی ہو، مجھے جب چوم لیتی ہو، میں سر تاپا دعا میں بھیگ جاتی ہوں۔ تشکر میں ہی رہتی ہوں تمہارا ساتھ پایا ہے، تمہاری ہر ادا میری محبت کو بڑھاتی ہے۔ مجھے تم جب بھی ہنستی کھلکھلاتی آ کے ملتی ہو، گلے مجھ کو لگاتی ہو، مجھے جب چوم لیتی ہو، میں سر تاپا دعا میں بھیگ جاتی ہوں۔ وہ سارے سکھ جو میں نے خواب میں دیکھے، میری بیٹی تمہارا بخت بن جائیں۔ وہ سارے سکھ جو میں نے خواب میں دیکھے، میری بیٹی تمہارا بخت بن جائیں۔ جو میں نے غلطیاں کی ہیں کبھی وہ تم نہ دہراؤ، کوئی نیکی جو میں نے کی صلہ اس کا بھی تم پاؤ۔ تمہاری زندگی میں ہر گھڑی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، ہمیشہ کامیابی ہو۔ میری ممتا کبھی غافل دعا سے ہو نہیں سکتی، یہاں سے جب میں جاؤں گی وہاں پر بھی دعا گو ہی رہوں گی میں، ہمیشہ مطمئن رہنا میری بیٹی میری غزنہ۔ یہ جناب فرد کی نظم تھی، تو مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے یہ نظم، اور مجھے دو چار اچھے دوستوں نے بھی جو نظم کی سینس رکھتے ہیں انہوں نے بھی مطلب کہ اکنالج کیا تھا کہ بھی بڑی زبردست نظم ہے، اور پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ جناب ہو گیا آج کی سمجھ لیں گے، اور اب میں نے کیا غزل سننے میں سلیکٹ ہی نہیں کی تھی آج۔
سچی بات یہ ہے، لیکن دیکھتا ہوں اب جو سامنے آ جائے۔ ویسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا ہے اور وقت پہ اب اس وقت۔ چلیے یہ غزل میری جو ہے نا، یہ بعض دوستوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے، میں یہ سنا دیتا ہوں۔ چھوٹی بھی تو زیادہ اچھا تھا۔ چلے، کون دیکھے گا بھلا میرے خدا میرے بعد، کون دیکھے گا بھلا میرے خدا میرے بعد، رنگ لائے گی اگر میری دعا میرے بعد۔ روبرو میرے بنا بیٹھا تھا پتھر کی طرح، روبرو میرے بنا بیٹھا تھا پتھر کی طرح، کسی چشمے کی طرح پھوٹ بہا میرے بعد۔ اور عشق کے قصے سبھی مجھ پہ ہوئے آ کے تمام، عشق کے قصے سبھی مجھ پہ ہوئے آ کے تمام، کوئی مجنوں کوئی رانجھا نہ ہوا میرے بعد۔ عشق کے قصے سبھی مجھ پہ ہوئے آ کے تمام، کوئی مجنوں کوئی رانجھا نہ ہوا میرے بعد۔ اور اس میں مل جائے گا جا کر میرے اندر کا خلا، اس میں مل جائے گا جا کر میرے اندر کا خلا، اور بڑھ جائے گا باہر کا خلا میرے بعد۔ اس میں مل جائے گا جا کر میرے اندر کا خلا، اور بڑھ جائے گا باہر کا خلا میرے بعد۔ اور جس نے دشمن کو میرے قتل پہ اکسایا ہے، جس نے دشمن کو میرے قتل پہ اکسایا ہے، لینا چاہے گا وہی خون بہا میرے بعد۔ جس نے دشمن کو میرے قتل پہ اکسایا ہے، لینا چاہے گا وہی خون بہا میرے بعد۔ اور ابھی ممکن ہی نہیں قرض چکانا تیرا، ابھی ممکن ہی نہیں قرض چکانا تیرا، زندگی قرض تیرا ہوگا ادا میرے بعد۔ ابھی ممکن ہی نہیں قرض چکانا تیرا، زندگی قرض تیرا ہوگا ادا میرے بعد۔ اور روز طوفان اٹھانے کی مشقت تھی اسے، روز طوفان اٹھانے کی مشقت تھی اسے، دشت بیچارے کو آرام ملا میرے بعد۔ روز طوفان اٹھانے کی مشقت تھی اسے، دشت بیچارے کو آرام ملا میرے بعد۔ اور کون دیکھے گا بھلا میرے خدا میرے بعد، رنگ لائے گی اگر میری دعا میرے بعد۔ یہ آج کا جناب میرا سارا کام پورا ہو گیا۔ یہ بیٹھے بیٹھے ایک دم ہی بنا لی تھی، موڈ نہیں تھا آج، میرا خیال تو تھا کہ میچ ہو رہا ہے، لوگ ادھر مصروف ہیں، تو بھارت جو صاحبان آئے ہوئے ہیں سب کا شکریہ، اور جو خطوط مجھے ملے ہیں ان سب کو میں جمع کر رہا ہوں۔ ایک دو روز میں ان کا کچھ حصے پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ اچھے اچھے مزے کے خط بھی ہیں، کچھ دوستوں نے نصیحتیں بھی کی ہیں، تو سب کا شکریہ۔ اس وقت جو دوست مجھے، میں یہ اوپر نیچے کر کے نہیں دیکھوں گا، کیونکہ وہ پھر کوئی جمپ کر کے آ جاتا ہے۔ مہرین دکھائی دے رہی ہیں، اور مہرین نے لگتا ہے باقی سب کو روک لیے، وہیں پہ اسٹاپ لگ گیا، اور کوئی نہیں دکھائی دے۔ مارکوس ہے کوئی، اور پتہ نہیں کون ہے، یہ جمپ کر کے نہ آ جائیں۔ ناہید یاسمین، ناہید یاسمین کہاں سے آ گئی؟ وہ تو فرزانہ یاسمین تھی۔ ناہید زرین، اور آج کل میں نے ان کی وجہ سے، کیا نام تھا، ناہید سے مجھے ان کا نام یاد آئے نا، کیونکہ وہ ان کی سہیلی ہیں۔ کیا نام تھا جی؟ روبینہ نہیں، بینا، سوری جی، رے فالتو لگ گیا۔ بینا اینڈریو آئی تھیں، تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کو اٹینڈ کرنا بھی میرے لیے ضروری ہو گیا تھا نا، کہ وہ ناہید کی سہیلی تھیں۔ تو اس میں وہ جو میں بات کر رہا تھا نا، یہ میں ہلکی سی وضاحت کر رہا ہوں صرف، اور بس اس کے ساتھ بات مکمل ہو جائے گی۔ روبی، ایگزیکٹلی، روبی اینڈریو، تو ان کو اٹینڈ کرنے میں وہ بات میں بھول گیا۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا، گاڈ پارٹیکل کی بات ہو رہی تھی، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ گاڈ پارٹیکل آیا
تو پھر وہ بات وہیں پہ رہ گئی. تو میں اس کی جو توجیہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس گاڈ پارٹیکل کو میں فرمان خداوندی مطلب ہے کہ گمان کرتا ہوں. گمان کیا کرتا ہوں؟ یقین کرتا ہوں میں تو. باقی احباب کی اپنی مرضی ہے کہ وہ فرمان خداوندی تھا، وہ سب پارٹیکل کی صورت میں آیا اور وہ کن تھا. فرمان خداوندی کیا ہے؟ کن. وہ سب پارٹیکل جو آیا اور یوں کر کے چلا گیا، پھر وہ فرمان خداوندی کن تھا اور وہ آیا اور چلا گیا. اور وہیں پہ وہ میرا شعر تھا کہ کن کا ایک لفظ اسیروں پہ کہیں سے اترا، آسماں ہو گئے تخلیق قفس کے اندر. تو یہ وہ جو 17 میل لمبی سرنگ نما دائرہ نما سرنگ تھی، اس قفس کے اندر وہ بگ بینگ کا تجربہ ہوا. تو بس ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اگلی بیٹھک میں. تو آج کی بیٹھک مکمل. سب کا شکریہ جن کے نام ابھی میں نہیں دیکھ سکا، نہیں بیان کر سکا. سارے احباب کا شکریہ، اور جو بعد میں اسے سنیں گے ان سب کا بھی